پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دوسرے روز بھی جو پوری کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. جو طوفان الاقصی ہے آج اس کا دوسرا دن ہے. دوسری طرف ایک بہت بڑا رد عمل اسرائیل کی ریاست کی جانب سے بھی سامنے آ رہا ہے. باقاعدہ جنگ کا اعلان اب وہاں پہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کر دیا ہے. اس دوران جو OIC کا رد عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, آپ کو بتائے دیتے ہیں OIC نے اس پہ کیا پوزیشن لی ہے. OIC کہتی ہے کہ کشیدہ صورتحال اور فلسطین پر اسرائیلی حملے پر انہیں تشویش ہے. فورم اسرائیلی حملے میں معصوم فلسطینیوں کو شہید کرنے کی پرزور مذمت کرتا ہے. فورم اسرائیل کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر روزانہ کی بنیاد پر حملوں اور مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے عدم استحکام کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. عالمی برادری اور سیکیورٹی کونسل اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. چینی دفتر خارجہ نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چین کو کشیدہ صورتحال کے اوپر تشویش ہے. اس مسئلے کو 2 ریاستی حل کے نتیجے میں ختم کیا جا سکتا ہے. ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام ہی سے مسئلہ حل ہوگا اور اس کے لیے عالمی برادری کو جلد اقدامات اٹھانے پڑیں گے. عالمی برادری کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. ممکنہ نئے عرب اسرائیل معاہدے جس کی باز گشت ہم کچھ مہینوں سے سن رہے ہیں اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. اس جو نئی تازہ کشیدگی کی فضا ہے کیا بہت بڑا دھکا لگا ہے, سیٹ بیک ہوا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں پروگرام کے سلسلے میں اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے یہ جو امن معاہدے کے حوالے سے سعودی کوششیں بھی تھیں ان کو محمد بن سلمان صاحب نے بڑھ کے خود اس کو اکنالج کیا تھا, وہ کیا کوششیں تھیں, وہ کیا پیش رفت تھی, ذرا یہ سنیے. What would it take for you to agree to normalize relations with Israel? Well, there is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. Every day we get closer. تو سعودی ولی عہد نے کہا جی کہ اس وقت ہمیں امریکہ نے اپروچ کیا ہے, بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور ہم جو ہے گزرتے دن کے ساتھ آگے پروگریس کر رہے ہیں. جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے جب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ بولا کہ ایک بہت ہی ڈرامیٹک بریک تھرو کے قریب ہے یہ پورے خطے کے اندر جو اب اگلا معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں, انہوں نے کن الفاظ میں اس بریک تھرو یا جو اس معاہدے کی طرف پیش رفت کو بیان کیا, ذرا سنیں. We are at the cusp of an even more dramatic breakthrough, an historic peace between Israel and Saudi Arabia. Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. تو معاملات یہاں تک تھے کہ سعودی عرب کی طرف سے جسے کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی برف پگھل رہی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم بہت زیادہ آگے بڑھ کے کلیم کر رہے تھے کہ نہ صرف عرب ممالک بلکہ اور مسلمان ریاستیں بھی غالباً اس پورے معاملے میں آگے شامل ہوں گی. دی وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا تھا جس میں وہ کہتا ہے, وال اسٹریٹ جرنل کا یہ آرٹیکل, کہ سعودی عرب نے امریکہ کو پیغام پہنچایا ہے کہ وہ نئے سال کے شروع میں قیمتیں زیادہ ہونے کی صورت میں تیل کی پروڈکشن بڑھا دے گا. سعودی عرب کی جانب سے اس فیصلے کا مقصد اسرائیل کے ساتھ امن ڈیل حاصل کرنا ہے. تو اس پورے کانٹیکس میں اب یہ اس وقت یہ جو جھڑپیں ہیں یہ چل رہی ہیں, یہ جو کشیدگی ہے یہ بڑھ رہی ہے. اب کیا اس عمل کو اب ہم ہالٹڈ سمجھیں یا اس کے آگے مزید جو رد عمل سامنے آیا ہے عرب ریاستوں کی طرف سے, پوری دنیا کے اہم ممالک کی طرف سے, اس کی روشنی میں حل ممکن ہے اب بھی اس پورے کانفلکٹ کا؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب موجود ہیں, ماہر امور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابھی فی الحال ظاہر سی بات ہے اسرائیل نے تو فل بلون جنگ کا اعلان کر دیا ہے, فلسطینی بھی آگے سے ریزسٹنس کر رہے ہیں. ابھی آپ کی کیا پیش گوئی ہے, مطلب آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے, کتنے عرصے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے, آرمڈ کانفلکٹ جو کرنٹ ہے یہ ہوگا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ آئے گا حال؟ دیکھیں اس وقت تو جو لڑائی ہے اس نے بہت ہی شدت اختیار کر لی ہے اور ایسکلیشن ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے خود بھی سنا ہوگا اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی طویل اور لمبی جنگ ہوگی. تو خدشہ اس وقت یہ ہے کہ اگر اسرائیل غازہ اسٹرپ کو جا کے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہ انویڈ کرتا ہے تو پھر بہت زیادہ خون خرابے کا ڈر ہے, بہت وائڈ اسپریڈ بلڈ شیڈ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ غازہ تو بہت ہی ایک نیرو سی جگہ ہے
اور دنیا کی سب سے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے ہیویلی پاپولیٹڈ ٹیریٹری سمجھی جاتی ہے. تو غازہ کے جو لوگ ہیں فلسطینی، ان کے پاس تو کہیں بھی جانے کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے اگر یہ صورتحال اس رخ جاتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے جس قسم کا ہم ایک میسیکر ہو سکتا ہے کہ ایک میسیکر ہو فلسطینیوں کا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے ڈی ایسکیلیشن ہو، سچویشن اور نہ بگڑے. لیکن ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کی انیشیٹو نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے یا وہاں پر بھی اسی قسم کی پولرائزیشن اور ڈیڈ لاک نظر آتی ہے جو کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں، ایک طرف سے مغرب جو ہے، مغربی ممالک جو ہیں، وہ تو کھلم کھلا فل سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور ان میں سے تو چوں نہیں نکلی، ایک لفظ نہیں نکلا. فلسطینی جانے جو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطینی اسرائیلی اٹیکس میں، ایک لفظ نہیں ان کے بارے میں نکلا. اور دوسری طرف بہت سارے ممالک ہیں جو کہ فلسطین کی حمایت میں ہیں. حالانکہ مجھے مایوسی ہے کہ مسلمان ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے ابھی تک وہ رد عمل نہیں آیا، وہ اسٹرانگ پوزیشن نہیں آئی جس کی کم از کم میں توقع کرتی تھی. حالانکہ عوام جو ہے ان کی اور مسلم امہ جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں فلسطینی کاز کو. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ایک گمبھیر سچویشن ہے، سیریس سچویشن ہے، ڈینجرس سچویشن ہے. یہ کانفلکٹ بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہم بدلہ لینے کو اندر جائیں گے غازہ کے، میں سمجھتی ہوں یہ سب سے خطرناک چیز ہے. کیونکہ اسپیکٹیکولر امبیرسمنٹ ہوئی ہے جو ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے اس پورے معاملے کے اوپر. ان کی آرمز ڈیلز بھی، ان کی جو انٹیلیجنس سافٹ ویئر ہیں، ان سب کی آگے جا کے کیپیسٹی اور یہ کتنے ریلائبل ہیں، دنیا نے یہ جو ان کی ٹیکنالوجی خریدنی ہے، یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں آگے ان پہ سوال اٹھے گا. تو وہ بدلہ لینے کی غرض تو ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن جو آپ نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی ہے، اس وقت کس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، وہ مینڈیٹ ہے، وہ میڈیشن کی پوزیشن میں ہے جہاں پہ یہ ڈی ایسکیلیشن ہو سکے؟ دیکھیں، اس کا سب سے جو اہم فورم ہے اس قسم کے ایکشن کے لیے، وہ تو ظاہر ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہے. دنیا کا ہائیسٹ ڈپلومیٹک فورم ہے وہ، اور وہاں P5 جو کہ پرماننٹ 5 ممبرز اور 10 ممبر اور ہیں اس کے، ان 15 میں اگر ایک کنسنسس ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے. دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کی جس طرح سے کشمیر کی ریزولوشنز پہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، اسی طرح فلسطین کی ریزولوشنز بھی بے تحاشا ہیں اور اس پہ بھی یو این کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یو این تو بگ پاورز کے ہاتھ میں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں کیا وہ بگ پاورز کسی ایگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں ڈی ایسکیلیشن کرنے کے لیے، یا کہ وہاں پر کوئی اسٹیلمیٹ ہو جاتا ہے یا ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، یا وہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے کے بس اپنے دے واش دیئر ہینڈز آف اٹ. سو آئی ڈونٹ نو، ابھی تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے کچھ کہنا. لیکن اگر کوئی پیس کا انیشیٹو یا ڈی ایسکیلیشن کا انیشیٹو آنا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے ہی آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ جانتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے سنوایا بھی MBS کا ایک بیان جہاں پہ کوئی امن معاہدے کی طرف پیش رفت کی بات ہو رہی ہے. نیتن یاہو تو اس سے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ مزید ممالک بھی اس پورے بینڈ ویگن پہ آ جائیں گے جب تھوڑا سا مڈل ایسٹ کی طرف سے ہم دیکھیں گے کہ یہ پیس ڈیل جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے، اور اس میں سعودی عرب کا بڑا اہم رول تھا. اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیس ڈیل اب کہیں سیبوٹاج ہو گئی ہے؟ میں لفظ سیبوٹاج تو نہیں استعمال کروں گی، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس ماحول میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسلم ممالک جس میں کہ سعودی عربیہ شامل ہے اس وقت اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش کرے. میں سمجھتی ہوں بائیڈن کی جو یہ ڈیل سو کالڈ مڈل ایسٹ ڈیل ہے، فی الحال تو اس پہ پانی پھر گیا ہے. فی الحال تو اٹ ہیز کم ٹو اے ہالٹ. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ملیحہ لودھی صاحبہ موجود تھی. تھا کہ جو بائیڈن پیس ڈیل ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس پہ پانی پھر گیا ہے.